السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مرد حضرات اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز جو ہماری اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے یاد دلا دوں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کا جس طریقے سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ویسے شکر ادا نہیں کرتے، تو جو نعمتیں ہمیں ملی ہوتی ہیں فار سم ریزن وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں. آئی ہوپ میں جو سمجھانے کی جو بات بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر طرح طرح کے احسان کیے ہیں، طرح طرح کے فضل ہم پر اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں. بس ہمیں اس فضل کا ہمیشہ ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ شکریہ ادا کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. زبان سے لپ سروس جسے کہتے ہیں، صرف زبانی طور پر شکریہ بول دو، whether you mean it from the bottom of your heart or not، آپ اپنے دل سے شکریہ ادا کرتے ہو نہیں کرتے ہو، وہ ویسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اپنا شکر اللہ عز و جل کی نعمتوں کو لے کر کے ہماری اپنی زبان سے، ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور ہمارے اپنے ایکشنز، ہمارے اپنے جیسچرز سے ہونا چاہیے. ہم ہمبل رہیں اس دنیا میں، ہم ہمبل رہیں اپنی اس فیملی کے ساتھ، جس جگہ ہم رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں. تو یہ شکر ادا کرنا اللہ عز و جل کا بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ خود اللہ عز و جل قرآن میں کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر آپ کانسٹنٹلی میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں میں ان میں اور اضافہ کرتا رہوں گا اور وہ نعمتیں بڑھا کر دیتا رہوں گا. تو سمپل سی بات ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے شکر گزار بندے بنے رہیں تو اللہ عز و جل ہم پر اپنی نعمتیں، ہم پر اپنی عافیتیں اور برکتیں بنائے رکھیں گے. اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں زندگی بھر اپنی عافیتوں میں اور برکتوں میں، سعادتوں میں رکھے. آمین یا رب. اس کے بعد میں اس مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنے ایفرٹ لگائے اس طریقے سے ایک پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے. ہم عام طور پر لاسٹ منٹ اس طریقے سے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے چلے آتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی ایفرٹس لگتی ہیں، کتنا کام اور کتنے آدمی اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تب کہیں چل کر کے ایک چھوٹا سا ایونٹ ہم لوگ آرگنائز کر پاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی دل سے اس ایونٹ کو جنہوں نے مینیج کیا ہے، آرگنائز کیا ہے، دل سے ان کو دعائیں دینی چاہیے تاکہ وہ اس طریقے کے ایونٹس آگے چل کر کے اور بھی کرنے میں سکشم ہوں انشاءاللہ تعالی. تیسری بات،
مجھے پھر سے یہاں عام طور پر یہ چیز عام طور پر نوٹس کی جاتی ہے اور یہاں بھی کوئی الگ سین نہیں ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جتنے مین یہاں ہیں اس سے کہیں زیادہ عورتیں ہیں. بہت بڑی خوشی کی بات ہے یہ, کیونکہ یہ عورتیں ہی ہیں جن کے ذریعے سے جن کی گودوں میں کل کے دن اسلام کے ایمبیسڈرز پل سکتے ہیں. ہم عام طور پر مرد حضرات کیا ہوتے ہیں, دن بھر باہر رہتے ہیں کام دھام کے چکر میں, کمانے دھمانے کے چکر میں, ان کو خوش رکھنے کے چکر میں, اور یہ گھر میں جوجھتی رہتی ہیں. ان کا تھینک لیس جاب ہے ان کا, میں اس پر بات نہیں کر رہا, مگر یہ عورتیں اس طریقے سے زیادہ نمبر میں یہاں جب آتی ہیں تو دل بہت خوش ہوتا ہے, کیونکہ ان کی اپنی گودوں سے پل کر کے انشاءاللہ تعالی کل کے دن موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ پیدا ہونے کی چانسز ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طریقے سے یہاں ملنے, بیٹھنے, جمع ہو کر کے دین کی باتوں کو سننے سمجھنے کے علاوہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب. چلیں میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں. دیکھیں, ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ عز و جل نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. اگر آپ لوگوں کو بیچ میں انگریزی کے الفاظ استعمال کروں اور اچھا لگے آپ لوگوں کو تو مجھے بتائیے گا کسی بھی طریقے سے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کافی لوگ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے سامنے میں اگر ہائی فائی اردو بات کروں گا تو سب باؤنسر بن کے نکل کے چلا جائے گا. دیٹ ڈزنٹ سرو دا پرپس. اس کا مقصد یہ نہیں ہے. ہمارے اپنے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایوری سنگل لائن جو بھی آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے وہ سب کے سب آپ کے کانوں کو نہیں, آپ کے دل کو چھوئے, ہم یہ چاہتے ہیں. تو اس حساب سے بیچ میں انشاءاللہ تعالی انگلش کے کچھ سینٹنسز, انگلش کے کچھ الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اس کا بدیل, اس کا ہندی یا اردو والا کوئی شبد اگر مناسب شبد ہو تو وہ بھی لے آؤں انشاءاللہ تعالی میں. تو ہم سب جانتے ہیں اٹ از گیون, ہر کسی کو, چھوٹے سے بچہ جو جا رہا ہے وہاں پہ مسلمان لڑکا ہے, اس کو بھی پوچھو وہ بتائے گا کہ ہماری اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں ویسے بہت سارے مقاصد ہیں, many objectives, مگر اس میں سے ایک بڑا مقصد اللہ عز و جل خود سورۃ الذاریات میں بتاتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ عز و جل کی عبادت کریں. تو یہ ہمارا بیسک پرپس سمجھ میں آیا. اچھا, تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں میں رکھا ہے. دیکھیں, ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر دیکھیں, یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس اپنا ذاتی گھر ہوگا, کئیوں کے پاس کارز ہوں گی, اپنی کاریں ہوں گی, کئیوں کے پاس بائکس تو گیون سب کے پاس ہوتی ہیں بائکس, کئیوں کی اچھی بیویاں ہوں گی, بہت فرما بردار, سننے والی, آپ کو اچھا پکا کر کھلا کر موٹا کرنے والی بیویاں ہوں گی. اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے اپنے اچھے بہت پیارے بچے ہوں گے, دیکھنے میں خوبصورت بچے, پڑھنے میں ذہین بچے اور ٹال ہینڈسم بچے ہوں گے آپ کے. تو اور اس طریقے سے آپ کے بزنسز کو دیکھیں, آپ میں کا جس کسی کا بھی کوئی بزنس ہے, فلرشنگ بزنس ہوگا, آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. آپ کے اپنے, اگر آپ کے اپنے ہوم سٹیز ہیں, ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں آپ کے اگر کچھ وہاں پہ پراپرٹیز ہیں یا اس طریقے سے نہ جانے. اور میں ان نعمتوں کو گنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں یہاں پر, میں اصل میں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کی ایک بات کو نقل کرنا چاہتا ہوں. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں, آئی فون کسی کے پاس ہے اور بڑے بڑے دوسرے فونز کسی کے پاس ہیں. ہمارے اپنے گھروں کو, اپنی بلڈنگز کو دیکھیں تو یہ تمام نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں, ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارے اپنے لیے ہمارا اپنا دین, ہمارا اپنا ریلیجن اسلام ہے. اس چیز کو اگر ہم ریئلائز کریں گے نا, تو جس طریقے سے ہم اپنے گارڈ کرتے ہیں اپنے گھروں کو, اپنے بزنسز کی فلرشنگ کو جتنا ہم چنتا کر کے اس کے پیچھے اپنا وقت لگاتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ وقت ہم اپنے اسلام کو گارڈ کرنے میں لگائیں گے. کب؟ جب ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا اپنا ریلیجن ہماری اپنی سب سے بیسٹ نعمت ہے اللہ کی طرف سے, دا بیسٹ ایور باؤنٹی. اگر نعمتیں گننے بیٹھے ہم, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ عز و جل نے جو نعمتیں ہم پر کی ہیں ان کو اگر ہم گننے بیٹھیں, we will never be able to count the entire نعم. مگر اس میں سب سے بڑی ٹاپ آف دی کوالٹی اور ٹاپ نوچ کی نعمت ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. میں عام طور پر کہا کرتا ہوں, جہاں بھی میرا پہلی مرتبہ خطاب ہوتا ہے, میں عام طور پر کہا کرتا ہوں فوڈ فار تھاٹ,
ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, آپ ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, اگر اللہ عز و جل نے آپ کو مسلمان نہ بنایا ہوتا, if you were born a Christian, a Hindu, a Buddhist, a Jew or anyone else, اگر آپ مسلمان نہ, بہنیں بھی سوچیں, اگر ہم مسلمان نہ پیدا ہو کر کے کوئی اور ہوتے, ہمارا نام رمیش ہوتا, جانسن ہوتا, پٹریشا ہوتا, اس طریقے سے, تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, کیا ہم اسلام کو ڈھونڈ کر کے اسلام پر آتے؟ آج کی ڈیٹ میں کم سے کم آلموسٹ ناممکن, الا من رحم ربی, اکا دکا ہوں گے. ان پر بھی طرح طرح کے پریشر ہوتے ہیں. جو لوگ ڈھونڈ کر کے اسلام پر آتے ہیں, نہ جانے ان پر فیملی کا پریشر ہوتا ہے, ان کے اپنے فرینڈز کا پریشر ہوتا ہے, اپنے پیئرز کا پریشر ہوتا ہے, سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. جس ایریا میں وہ لوگ وہاں رہ کر کے جس کسی بھی ٹیمپل کو, مندر کو, چرچ کو گئے ہیں, وہاں کا اپنا نہ جانے کیسے کیسے پریشرز جیل کر کے یہ یا تو مسلمان بنے رہتے ہیں یا تو یو ٹرن مار کر کے اپنے ریلیجن کو چلے جاتے ہیں واپس. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ عز و جل کا سب سے بڑا فضل ہم پر, سب سے بڑی نعمت ہم پر یہ ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. یعنی ہاف دا جاب از ڈن. ہمیں مسلمان پیدا کیا گیا ہے. آج کی ڈیٹ میں ہم مسلمان ہیں. If we can just continue to live on Islam and die as a Muslim, inshallah ta'ala, Jannah is pakki, Jannah is guaranteed, inshallah ta'ala, with the mercy of Allah Azza wa Jal. اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت یقیناً ملے گی اگر ہم صرف اور صرف اسلام پر زندگی بھر بنے رہیں اور اسلام پر ہماری موت آئے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا, اگر ہمیں اسلام کی جو بیوٹی ہے اس کا پتہ چل جائے تو جس طریقے سے ہم اپنے بزنسز کو گارڈ کرتے ہیں, ہم اپنے جابز کو گارڈ کرتے ہیں, جاب نہیں, میں سنڈے ہے, چھٹی ہے, نہیں میں پھر بھی جاؤں گا کام کو, کیوں؟ ارے سب کو پنک سلپ مل رہی ہے, پتہ چلا مجھے بھی جاب سے نکال دیا گیا, میں اپنی باس کی سنتا ہوں, سنڈے ہوا, عید کا دن ہوا, میں جاؤں گا, کیوں؟ کیونکہ جاب امپورٹنٹ ہے. اس طریقے سے ہمیں اگر اپنی جاب کی جیسی ہمیں نیڈ پتہ چلتی ہے, ضرورت کا احساس ہوتا ہے, ویسے ہی اگر ہمیں اسلام کا احساس ہو تو ہم اپنے ہاتھوں سے اسلام کو کسی بھی صورت جانے نہیں دیں گے. اور ویسے آج کے دور میں اسلام کے نام پر نہ جانے ہم نے کیا کیا گھڑ لیا ہے, کتنی الٹی سیدھی چیزیں ہیں جو ہم اسلام کے نام پر کرتے ہیں. someone does anything that's not even mentioned in the Quran, in the Hadith. ایسا بندہ آگے بڑھ کر کے کچھ بھی کرتا ہے, پوچھو تو کہتا ہے اسلام ہے, پوچھو تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں. نہیں, اسلام کا مطلب ہے فنڈامنٹلی توحید پر باقی رہنا. اگر ہماری اپنی توحید, میں سمجھانے کی کوشش کروں گا توحید کیا ہے, اگر ہماری اپنی توحید نہیں ہے, توحید پر ہم نہیں ہیں, باقی اسلام کے نام پر ہم نے کچھ بھی کرنا مناسب سمجھا ہے, کچھ بھی کرنا گوارا سمجھا ہے, اپنی ساری زندگی بس ایسے ہی نکالتے چلے جا رہے ہیں, واللہ ہماری کامیابی آخرت میں ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے توحید نہ سمجھی, نہ توحید کو اپنایا, نہ توحید پر باقی رہنے کی کوشش کی. لہٰذا توحید سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. توحید کس چیز کا نام ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کو اپنی عبادت میں سنگل آؤٹ کریں. ہم یہ کہیں کہ میں, چونکہ مجھے اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے, I was not born, I was not created by another entity, مجھے کسی اور نے پیدا نہیں کیا, مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. therefore میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا, اور وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھوں گا. میرے پاس اللہ عز و جل کا نالج حاصل کرنے کا ذریعہ صرف قرآن اور احادیث, صحیح حدیثیں ہیں. تو قرآن سے, اور جو بڑی چیز ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میتھڈالوجی بتائی ہے, جو پاس بتلایا ہے کہ اس راستے پر چلو, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے توحید رکھی ہے, اس توحید پر آپ زندگی بھر چلتے رہو تو انشاءاللہ تعالی یہ توحید ہماری آخرت میں کامیابی کی گارنٹی بنے گی انشاءاللہ تعالی. کیسے؟ حدیث البطاقہ دیکھیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں توحید پر لمبا لیکچر دوں, مجھے بہت ساری اور باتیں بیچ میں کور کرنی ہے. میں ایک حدیث البطاقہ یا اس طریقے سے ایک دو چھوٹی چھوٹی ضروری باتیں بتا کر کے آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی.
حدیث البطاقہ میں ایک شخص کے تعلق سے آتا ہے. ریممبر یہ ہماری امت کا ہی ہے, مگر یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی نہیں, پوری امت کے اندر there is just one unique man, ایک بندہ ہوگا پوری امت میں. اور اللہ عز و جل ایسے بندے کو, ایک ہوگا پتہ نہیں کون. ہم اور آپ تھوڑا سا اس کا ریزیومے دیکھیں, اس کا سی وی بایو ڈیٹا اس کا دیکھیں کہ وہ بندہ کون ہوگا. آپ اور ہم خود بولیں گے نہیں میں نہیں ہوں اس کیٹیگری میں. کیسے, میں بتاتا ہوں. حدیث البطاقہ میں اللہ عز و جل کے تعلق سے آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہاں سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے نا, اللہ المستعان, کھولو تو ایک پریشانی, نہ کھولو تو ایک پریشانی. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرا. آل رائٹ, سو میں حدیث البطاقہ کے بارے میں بات کر رہا تھا. حدیث البطاقہ کی تھوڑی سی آپ کو پتا چلے حدیث البطاقہ کیا ہے, یو ول ونڈر. میں بتاتا ہوں. ساری امت کو, جب ساری امت کھڑی ہوگی, سب دیکھ رہے ہوں گے, علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ کے الفاظ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ ایک شخص کو سیخلص اللہ رجلا من امتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک ہی ہے بندہ وہ, اس کو اللہ عز و جل بلائیں گے اپنے پاس, اس سے کہیں گے, بہت لمبی حدیث ہے میں شارٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے جیسے ہم یہاں پہ بہت, ابھی میں نے دیکھا ہو ہوم سٹے میں جب آپ رکتے ہیں یا ہوٹلز روم میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک رجسٹر ہوتا ہے, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا, وہ سب لکھا ہوتا ہے. ویسے ہی ہمارے اپنے ڈیڈز, جتنے بھی ہم نیک کام برے کام سب کرتے ہیں, یہاں بیٹھ کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں. 25 اکتوبر کو بندے نے یہ کام کیا, 26 کو یہ کام کیا, آج 8 تھے اس نے یہ کام کیا, اس مجلس میں آ کے بیٹھا رہا, اچھا ایک اور تھا جو مجلس میں نہیں آیا, اچھا کل اس نے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. یہ سب لکھتے رہتے ہیں فرشتے. تو ایسے اس بندے کے بھی رجسٹرز ہوں گے, اور وہ رجسٹرز ایک نہیں دو نہیں 99 رجسٹرز, یعنی کتنے سارے اس کے عمل ہوں گے. اور وہ 99 رجسٹرز فل آف بیڈ ڈیڈز, ایک بھی نیک کام نہیں اس کے اندر. ایک نماز, ایک روزہ, ایک صدقہ, ایک حج, ایک عمرہ, کچھ نہیں. اس کے 99 رجسٹرز میں صرف اور صرف بیڈ ڈیڈز, برے اعمال. اور ایک رجسٹر کتنا لمبا. آج کل تو پھر بھی رجسٹرز کیسے ہوتے ہیں ہمارے, کھولتے ہیں ہم, ایک پنا پلٹتے ہیں ہم. اس وقت کے یاد کریں وہ پرانے زمانے کے رجسٹرز کیسے ہوا کرتے تھے. ایسے آپ کھولتے اس کو, سکرولز ہوا کرتے تھے, وہ تھوڑا سا کھولو پھر تھوڑا سا کھولو, پھر ایسا اتنا بڑا ہو جاتا ہے, تو اور کھولو اور بڑا ہو جاتا ہے. وہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اتنا کھلتا ہے. اس بندے کا ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی جتنی دور تک اس کی درشٹی جاتی ہوگی, اس کی نظر جاتی ہوگی, اتنی دور تک ایک رجسٹر جائے گا. کتنی دور, اندازہ کریں. ایک پلین گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر کے سوچیں کہ آپ کی نظر 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر تک بھی جا سکتی ہے, تو اتنی دور تک اس کا ایک رجسٹر انفولڈ ہوگا. اور سارے کے سارے رجسٹرز کے اندر صرف اور صرف بیڈ ڈیڈز ہوں گے. اللہ عز و جل اس کو بلائیں گے قیامت کے دن, اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے, اس سے پوچھیں گے چلو کوئی نیکی ہے تو بتاؤ. وہ بولے گا میرے پاس کون سی نیکی, یہ دو, یہ سب دیکھ رہے ہو سب بیڈ ڈیڈز. اور علماء نے بتایا کہ یہ جو 99 سکرولز تھے اس کے, میں نے کہا نا ہم میں سے کسی کا سی وی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے ساری ارتھ, ساری زمین گھوم کر کے گناہ کیے تھے یہ سب. تو سارے کے سارے پھر اللہ عز و جل بولیں گے, لمبی حدیث, ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, لمبی حدیث سے میں اس کو چھوٹے میں بولتا ہوں, مختصر کر کے نکلتا ہوں. ایونچولی اللہ عز و جل جب اس کو بولیں گے کہ تیرے اتنے سارے بیڈ ڈیڈز ہیں, تو وہ بولے گا کہ ٹھیک ہے, آئی نو کہ میرا ڈیسٹینیشن جہنم ہے. تو وہ پلٹ کر کے مایوس ہو کر کے, اداس ہو کر کے جا رہا ہوگا. اللہ عز و جل بولیں گے ہولڈ آن, جسٹ اے منٹ, رک جاؤ 1 منٹ کے لیے. کیا ہو گیا اللہ؟ تو اللہ عز و جل بولیں گے آپ کے پاس ہمارا ایک چھوٹا سا نیکی کا ایک چھوٹا سا لیفلیٹ ہے. وہ بولے گا, جیسے ہم بولتے ہیں نا, کیا مذاق کر رہے ہو آپ, 99 رجسٹرز اور اس کی تلنا میں آپ ایک چھوٹا سا لیفلیٹ, اتنا چھوٹا سا, اس میں اس کی نیکی کی بات, دیر از نو میچ. وہ کہے گا, حالانکہ وہ ایسے نہیں بولے گا کیا مذاق کر رہے ہو, میں نے اسی لیے کہا کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہاں مذاق کر رہے ہو, تو اس حساب سے وہ اللہ عز و جل سے بولے گا. اللہ عز و جل وہ 99 سکرولز, 99 رجسٹرز بیڈ ڈیڈز کے, اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اتنا ہی بس لیفلیٹ, کس کام کا؟ اللہ عز و جل بولیں گے ہولڈ آن, تھوڑی دیر رک جاؤ,
تمہارے اپنے 99 رجسٹرز کو ہم ترازو میں رکھیں گے, دوسرے ترازو میں, دوسرے پلڑے میں ہم وہ ایک چھوٹا سا جو لیفلیٹ ہے اس کو رکھیں گے, دیکھیں گے, وزن کر کے دیکھیں گے کتنا کس کا وزن ہے دیکھیں گے. اور وزن کرنے کے لیے جب ڈالا جائے گا تو وہ جو لیفلیٹ جس کا تھا, that leaflet, that pan will outweigh those 99 registers. سمجھ رہے ہیں آپ کیا بول رہا ہوں؟ یہ 99 رجسٹرز جس میں ہیں وہ اوپر ہو جائے گا, وہ جس میں ایک لیفلیٹ ہے چھوٹا سا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں, وہ نیچے ہیوی ہو جائے گا. وہ کیوں؟ پتا چلا کہ اس کے اندر صرف ایک چیز لکھی تھی, وہ تھی لا الہ الا اللہ. This is the significance of توحید. یہ زبانی طور پر لا الہ الا اللہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے وہ تو فلم ایکٹرز ہیرو کا رول کرتے ہیں نا, ہیرو, نانسنس, دے آر ناٹ ہیروز, دے آر منکیز. ہاں, تو وہ لوگ بھی جب کوئی مسلم پروٹیگنسٹ کا رول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈیتھ کے ٹائم پہ کرتے ہیں ایکٹنگ. وہ دیٹ از ناٹ کاؤنٹڈ. جب آپ نے لا الہ الا اللہ بولا تو یہاں سے بولا, آپ کے دل نے ٹیسٹیفائی کیا اس کو, آپ نے زندگی بھر اس پر بنے رہنے کی کوشش کی. Did you worship anyone else besides Allah Azza wa Jal? یہ کوشچن ہے. تو اللہ عز و جل کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور کی پوجا نہیں کی, کسی اور کے آگے سر نہیں جھکایا, کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, ایسے بندے کو اللہ عز و جل کہیں گے, یہی اس بندے کو کہیں گے یہ جو لیفلیٹ ہے تمہارا لا الہ الا اللہ, this has actually saved you today. یہ 99 رجسٹرز آف بیڈ ڈیڈز جو ہیں یہ کسی کام کے نہیں. جاؤ میں نے تمہیں جنت بھیج دیا. Such a big significance of remaining on توحید. ایک اور بات بتاؤں توحید کے تعلق سے, قرآن میں آتا ہے سورۃ الحجر کی دوسری آیت, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس دن کچھ لوگ ہوں گے, قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اندر سے خواہش کریں گے کاش میں بھی دنیا میں مسلمان رہا ہوتا. یہ جو رنگا بلا یہ جو ہے نا آج یہ اتنے مسلمانوں کے خلاف ہیں, یہ تین ایسے قرآن کہتا ہے, قرآن کی شرح میں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ 3 انسٹنسز ہوں گے جب یہ غیر مسلم تمنا کریں گے کاش میں مسلمان ہوتا. کب؟ سب سے پہلے اس وقت جب وہ اپنی آنکھوں سے ڈیتھ کو دیکھ لیں گے, مر رہے ہوں گے, سکرات کا عالم ہوگا, نزا کا عالم ہوگا, روح کھینچی جا رہی ہوگی, ایسے میں وش کریں گے کاش میں مسلمان ہوتا. قرآن کی آیات ہیں اس سلسلے میں. قرآن صاف کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا ترکت فیما ترکت. وہ خود بندہ کہے گا اے رب, اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رب یہ رب ہے اصل میں, رب یہ جن کی پاکھنڈیوں کی پوجا کرتا ہے وہ رب نہیں ہے, کس کی نان مسلم کی سمجھ میں آئے گا. اسی طریقے سے کرسچن کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. قرآن سورۃ النساء میں جا کر کے دیکھیں, سورۃ النساء کے آخر میں موت کے ٹائم پہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ عز و جل اصل میں اللہ ہے, یہ جن کی پوجا کرتے ہیں, جن کو یوں کرتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے ان کا, وہ تو بڑے برگزیدہ نبی گزرے ہیں, وہ ابھی زندہ ہیں, اوپر ہیں, یہ سب ہوش آئے گا ان کو. تو غیر مسلم فرسٹ انسٹنس جب کہے گا کہ یار میں بھی کاش مسلمان ہوتا, کب؟ جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہوگا, مر رہا ہوگا. فرسٹ انسٹنس حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا اللہ عز و جل بولیں گے نہیں, نیور. دوسری جگہ اللہ عز و جل کہیں اور بولتے ہیں ایسے لوگوں کو ایک اور بار بھی دنیا میں بھیجا جائے نا, پھر بھی یہ وہی شڑینتر کریں گے, وہی غلط کام کریں گے. تو پتا چلا کہ ہم مرتے ہوئے سوئچ نہیں آن کر سکتے کہ ٹھیک ہے میں سوئچ آن کر دوں گا مسلمان بن جاؤں گا, سنلی لا الہ الا اللہ کہہ کے موت آ جائے گی. نہیں, من عاش علی شیء مات علیہ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ جس حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے اسی حساب سے اس کی موت آتی ہے. یہ بڑے بڑے ایکٹرز, مسلم ایکٹرز حال میں جن کا انتقال وغیرہ ہوا ہے, جو مسلم تھے, نام کہاں لوں میں یہاں سے کھڑے ہو کر کے, ایسے لوگوں کا, اچھے لوگ نہیں ہیں وہ, ان کا نام لے کر کے ہم ان کو وہ نہیں کرنا چاہتے, ان کو فیمس نہیں کرنا چاہتے کہ اچھا ہم بھی جانتے ہیں. نہیں, یہ آپ خود سوچ کر کے دیکھیں, ریسنٹلی جو مسلمان ایکٹرز انتقال کر گئے ہیں, پوری زندگی انہوں نے فلموں میں گزاری ہے. کیا ان کا انتقال کسی مسجد میں یا حج کو جاتے ہوئے؟ نہیں, کہاں ہوا ہے ان کا انتقال. بلکہ آن ریکارڈ میں بتاؤں آپ کو, کچھ مسلم ایکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ول بنائی ہے
مرنے کے ٹائم پہ مجھے آپ فلاں تھیٹر سے میرا جنازہ نکالو. من عاش علی شیء مات علیہ. تو ہمیں اسلام پر رہنا ہے, تبھی ہم اسلام پر مرنے کی تمنا کر سکتے ہیں. وہ صرف ورنہ پھر وشفل تھنکنگ ہو جائے گی. 3 مرتبہ, میں نے تو صرف 1 مرتبہ بتایا ہے. دوسری مرتبہ کب؟ جب اس کو بلایا جائے گا قیامت کے دن, حساب کتاب اس کا ہونا ہوگا, جیسے ہم سب کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن. اللہ عز و جل بچائے رکھے. اس سلسلے میں بھی بہت ڈیٹیل باتیں ہیں. کاش میرے پاس 2 گھنٹے ہوتے تو میں توحید کے بارے میں اور باتیں کرتا. میرے سامنے ایک اور شیخ ہیں, آپ کو بھی ان کو سننا ہے, لہٰذا میں زیادہ وقت آپ کا لے نہیں سکتا. therefore میں اس پر آتا ہوں. تو سیکنڈ جو انسٹنس ہے جب یہ بندہ وش کرے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا, کون سا انسٹنس ہے وہ؟ جب اس کا حساب کتاب ہونے کے بعد وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ قَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اس بندے کو جب جہنم کے ایج پر کھڑا کیا جائے گا, ابھی یہاں اس کو ایک پش کرو جہنم کے اندر, وہاں پر کھڑے ہو کے وش کرے گا کاش میں مسلمان ہوتا تو جہنم میں جانا نہ پڑتا. پھر میں بتاؤں آپ کو, مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درگاہ پہ جائے, مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے وہ تعویذیں گلی, نہیں. مسلمان کا مطلب ہے کہ میں سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پیدا کرنے والا وہ ہے, مجھے روزی روٹی دینے والا وہ ہے, میرا اتنا اچھا شیپ بنانے والا وہ ہے, میرے بزنس کو چمکانے والا, اگر چھوٹا ہوں تو مجھے اتنے اچھے پیارے ماں باپ دینے والا وہ ہے, میری اگر شادی ہو چکی ہے تو مجھے اتنی خوبصورت بیوی دینے والا وہ ہے, میرے جاب کا مالک, میری زندگی کا مالک, میرے موت کا مالک, میرے کھانے پینے کا مالک. Therefore, why should I worship anyone else besides Allah Azza wa Jal? It doesn't make any sense. کیوں ورشپ کروں میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کی؟ یہ سجدے کے آگے, یہ سجدے کے لیے اگر یہ ماتھا جھکے گا تو صرف رب ذوالجلال کیا, اس کو کہتے ہیں توحید. اتنا خوبصورت تو اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ عز و جل کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ 6 فٹ کا انسان کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کے سامنے جائے اور اپنا سر جھکا دے. نہیں, میں نے پیدا کیا ہے تمہیں, اپنا وقار کرو, کسی اور کے آگے سجدہ نہیں, صرف میرا سجدہ کرو. اللہ عز و جل کو پسند آتا ہے ایسے, اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کا سجدہ کریں. therefore یہ بندہ سیکنڈ انسٹنس پر جب وہ جہنم کے دہانے پر کھڑا ہوگا, ایک کک, ایک پش اس کو جہنم میں جانا ہوگا, وہ اس سمے سوچے گا کاش میں مسلمان ہوتا, کاش. تھرڈ انسٹنس, ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کے کام کیے ہوں گے اور ان کی توبہ نہیں کی ہوگی, ایسے ہی مر گئے ہوں گے. اللہ عز و جل ایسوں کے ساتھ قیامت کے دن سوال کریں گے. اللہ عز و جل چاہیں تو ان کو معاف کر دیں, یا پھر اللہ عز و جل اگر مناسب سمجھیں تو ان کو کچھ دنوں کے لیے یا کچھ پیریڈ کے لیے جہنم میں رکھیں. تو یہ ایسے مسلمان جب جہنم میں ہوں گے, اعاذنا اللہ عز و جل ہمیں بچائے رکھے اس سے, آمین یا رب. کچھ مسلمان ہوں گے جو جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے, اور یہ رنگا بلا جیسے لوگ جنہوں نے اسلام زندگی بھر نہیں لایا, اسلام پر زندگی گزری نہیں ان کی, غیر اللہ کی ورشپ کرتے رہے, زندگی بھر کسی اور کی ورشپ کی اور مر گئے ایسے ہی, یہ جب جہنم میں جائیں گے, میں نے کہا نا اس بندے کو پش کیا جائے گا, جہنم میں گر جائے گا. ایسا بندہ یہ تیسرے ٹائم پہ کب وش کرے گا؟ جب دیکھے گا کہ میرے بغل میں اغل میں ایک بندہ ہے, یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان, اچھا یہ تو غیر مسلم وہ غیر مسلم, اچھا اس کا مطلب ہے کہ مکسڈ گیدرنگ ہے, مسلمز بھی ہیں نان مسلمز بھی ہیں. تو وہ دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہوگا ایک حساب سے کہ ٹھیک ہے, صرف میں نہیں, میرے ساتھ میرا وہ بھی ہے پڑوسی جس نے کبھی مجھے دین کی طرف نہیں بلایا تھا, جس نے کبھی مجھے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. تو ایسے لوگ بھی جب ہوں گے سب, ایونچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہی ہوگی, وہ جنت میں ایونچولی جائے گا. پھر چاہے اس کو 10 سال 20 سال 10 دن 20 دن پتہ نہیں کتنا پیریڈ جہنم میں گزارنا پڑے, وہ گزار کر کے ایونچولی جنت میں اللہ عز و جل لے جائیں گے اس کو. Therefore the third instance when a non-Muslim would desire, کاش تمنا کرے گا میں مسلمان ہوتا, کب؟ یہ تھرڈ انسٹنس پہ جب یہ ان مسلم لوگوں کے ساتھ ہوگا, اللہ عز و جل مسلمانوں کو بلا لیں گے پھر جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد, بھائی آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھی تھی, آپ توحید پہ تھے, آ جاؤ چلو جہنم سے آپ کا نام نکال لیا جائے گا.
تو جب ان کا نام پکار کر کے ان کو جہنم سے بلایا جا رہا ہوگا, یہ بندہ پھر سے وش کرے گا, کاش میں مسلمان ہوتا, کاش میں توحید پر ہوتا, کاش میں نے زندگی میں ایک بار ہی صحیح سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہی ہوتی. تو اندازہ کریں کتنا زبردست ہمارے ساتھ اللہ عز و جل نے احسان کیا ہے. میں نے شروع میں کہا نا, ہاف دا جاب از ڈن. اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا, ارے کتنی بڑی نعمت ہے, بس ہمیں اسلام پر بنے رہنا ہے. اسلام پر موت آئے ویسے ہمیں اعمال کرنے ہیں, نیک عمل کرتے رہیں گے, نمازوں کو برابر پابندی سے جاتے رہیں گے, قرآن کی تلاوت برابر پابندی سے کرتے رہیں گے, قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو لے جا کر سمجھانے کی کوشش, یہ سب اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عین ممکن ہے کہ بنا جہنم میں ڈالے ہم جنت میں چلے جائیں. عین ممکن, اٹس ہائیلی پاسبل کہ اللہ عز و جل ہمیں جہنم میں ڈالے بنا ہی جنت میں لے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر اللہ عز و جل کہتے ہیں, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہ حساب کتاب کے لیے رکایا جائے گا, نہ ہی ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوگا. جیسے ہی اللہ عز و جل وجاء ربک والملک صفا صفا, جب اللہ عز و جل کو آنا ہوگا قیامت کے دن, اللہ عز و جل آئیں گے, پدھاریں گے اللہ عز و جل. کیسے پدھاریں گے, کیسے آئیں گے؟ اڑ کر کے آئیں گے, چل کر کے آئیں گے, دوڑ کر کے آئیں گے؟ نہیں, ہمیں اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے, نہ ہی ہم اپنے دماغ سے اس بارے میں سوچنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء, اس کے بارے میں جیسا بھی آپ سوچنے کی, کل ما دار بی فی بالک فالخلاف واللہ بخلاف ذلک, آپ کے اور میرے دماغ میں اللہ عز و جل کو لے کر کے جو امیج بنتی ہے, اگر بن رہی ہے, اس کو نکال دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل ویسے ہیں ہی نہیں, کسی نے اللہ عز و جل کو دیکھا نہیں, تو کیسے ڈپکٹ کریں گے ہم کہ اللہ عز و جل ایسے ہیں. therefore اللہ عز و جل قیامت کے دن 70,000 بڑا نمبر ہے, اور کچھ علماء اس میں اور تفصیل بتاتے ہیں 70,000 ان ایچ, کچھ علماء کہتے ہیں بہرحال 70,000 لکی پیپل ہوں گے جن کو جہنم تو بالکل نہیں, آ کے ریکننگ بھی نہیں, چلو ادھر آؤ, زندگی بھر کیا کیا, کچھ نہیں. جیسے ہی اللہ عز و جل آئیں گے, نام پکاریں گے, یہاں سے وہاں سے وہاں سے, 70,000 گیٹ اپ اینڈ پلیز گو ٹو جنہ. کیوں؟ توحید, زندگی بھر توحید. تو توحید کا سگنیفیکنس مجھے لگتا ہے ابھی آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا. therefore چلیے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. تو میں نے کہا کہ ہمیں ہمارا اپنا مقصد سمجھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ عز و جل نے جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ہاں, دنیا میں مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں آتی رہتی ہیں. دیکھیے اللہ عز و جل خود کہتے ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ پوری کی پوری زندگی ہماری آئی ہی اس لیے ہے کہ یہاں سے وہاں سے کہیں نہ کہیں سے ہمیں پرابلمز آتی رہیں گی, کچھ نہ کچھ, چھوٹی کبھی بڑی. عام طور پر بڑی پرابلمز ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے, بیکاز آف آور بیڈ ڈیڈز. ہاں, کئی مرتبہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کی وجہ سے, یعنی جو کچھ ہم نے غلط کام کیے ہیں اس کا پلٹ کر کے آ رہا ہے. حالانکہ کرما جو بولتے ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, اللہ عز و جل ہیں, چاہیں تو معاف کریں چاہیں تو دیں, مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہماری اپنی زندگیوں میں کہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں. اللہ عز و جل بس ہم سے ریاکشن ہمارا دیکھنا چاہتے ہیں, لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اگر آپ کو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو آپ ریاکٹ کیسے کرتے ہو, آپ کا ریاکشن کیا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں, میرے ہی بیٹے کو کیوں, میری ہی وائف کو کیوں, میری ہی نہیں. ہم صبر کر لیں گے, پرابلم ہے صبر کر لیں گے اللہ عز و جل, یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. قدر اللہ وما شاء فعل. اور اگر اچھے کام ہو رہے ہوں, نعمتیں مل رہی ہوں, آج ایک پروجیکٹ ملا, کل ایک پروجیکٹ ملا, کل ایک اسائنمنٹ ملا, پرسوں ایک اسائنمنٹ, میرا ایک دکان تھا ابھی 4 دکان ہو گئے, میرا ایک ہوٹل تھا میرے 4, یہ ہو رہا ہے, اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں. تو اس حساب سے ہماری اپنی زندگیاں آئی ہی ہمیں ہمارے اپنا ریاکشن دیکھنے کے لیے. دیکھیں, پریشانیاں 2 ٹائپ کی ہوتی ہیں. ایک ٹائپ کی وہ پریشانی ہوتی ہے جس میں ہم چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے, ناٹ ایون این انچ, ایک مائنیوٹسٹ پارٹیکل بھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے ہم. 2 ٹائپ کی پریشانیاں انسان کو آتی ہیں. اس میں سے ایک پریشانی وہ ہے جس کے بارے میں ہم
1000 चाहते हुए भी एक माइन्यूटेस्ट पार्टिकल इधर का उधर नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस, मैं अभी इसी टाउन में क्यों पैदा हुआ? कैन वी चेंज दैट? नहीं. मैं इसी 1998 को ही क्यों पैदा हुआ? मैं वाई नॉट 1098, 1000 ईयर्स पहले क्यों नहीं पैदा हुआ? 1000 ईयर्स बाद क्यों नहीं पैदा? अच्छा, मेरे माँ बाप यही क्यों हैं? डबल ए, मेरे मिस्टर ए, वो मेरे माँ बाप क्यों नहीं हैं? कुछ नहीं कर सकते हम उस बारे में. मेरा रंग ऐसा क्यों है? हाँ, मेरी ही दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों है? मेरा हाइट इतना ऐसा क्यों है? कुछ नहीं कर सकते हम. ये ऐसी आजमाइशें हैं जिनमें हम 1000 पर मार लें, 1000 पैर मार लें, कुछ नहीं कर सकते हम. दूसरी तरीके की जो आजमाइश होती है उसमें फुल फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम. अजान की आवाज आपके कान में पड़ रही है, आप उठ के नमाज को जाते हो या नहीं जाते हो, वो आप पर छोड़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने. दिल को पता है अजान की आवाज आ रही है, नमाज को जाना है, इग्नोर करो, घर बैठे रहो. ठीक है, किसी होटल गए हैं, हलाल का खाते हैं, हराम का खाते हैं, चॉइस दे रखी है आपने. खुद कुरान कहता है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदीनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा. इन्ना हदीनाहु सबील, हमने इंसान को बता दिया है. अरे वो सूरतुश शम्स पढ़ें, वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा. आगे चल कर क्या आता है? फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा. हर एक को अंदर से मालूम है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है. हर एक को पता है हम में से. तो ऐसे में हम कॉन्शियस डिसीजन लें, सोच समझ करके. ठीक है भाई, अज़ान हो रही है, नमाज को जाना है, पैसा है, हज को जाना है, पैसा है, बेटी की शादी करनी है, पैसा है, ये होने के बावजूद भी हम नहीं करते. वो फुल फ्रीडम इसलिए है कि फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन वहां पर हमारा हिसाब किताब करेंगे. तो आजमाइशें आती हैं, इंसान की ज़िंदगी ही इस तरीके की है. अरे आप और मैं फिर भी आफियत में हैं. वहाँ देखें पैलेस्टाइन, वहाँ जाकर के देखें कैसी मुसीबतें, कैसी आफतें, कैसी तकलीफ़ें. और कभी उनको क्रिब करते हुए देखा है? कभी उनको कंप्लेन करते हुए देखा है? मेरे ही घर पे क्यों बम फूटा, मेरा ही बच्चा क्यों मर गया, मेरे ही साथ. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो जिंदगी है टेम्परी, इसमें 50-60 आमार उम्मती बैन 60 व 70. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं एवरेज एज बिटवीन 60 एंड 70 हम लोगों की. व क़लीलुम मिनहुम मन युजाविज़ु ज़ालिका कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बहुत कम लोग हैं 70 प्लस जीते हैं. तो 70 प्लस भी अगर जी लिया आपने, 80 हो गया, 90. एक पॉइंट आता है, बूढ़े लोगों से पूछें जो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, बूढ़े हो चुके हैं या ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, मौत की तमन्ना कर रहे होते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू डाई मैन. आई नो इस्लाम डजंट अप्रिशिएट सुसाइड, इसीलिए मैं सुसाइड नहीं कर रहा, वरना आई जस्ट वॉन्ट टू डाई. तो हम आए ही इसलिए हैं कि हमें यहां से जाना है. यहां जो मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो लग रहा है, तो सब लोग उधर देख रहे हैं, तो मैंने सोचा 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं. ठीक है, असल में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है उससे. खैर चलते हैं. तो हम अपना मकसद समझते हैं, और हमारी अपनी ये जो ज़िंदगी है टेम्पररी है, आर्जी ज़िंदगी है. अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यहाँ जो कुछ, हम अगर सब्र करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका बेहतरीन बदला अता करेंगे हमें. इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब. हम कभी काम के लिए जाते हैं किसी के पास, हमारा अपना पहले से पे चेक डिसाइड होता है, भाई आप महीना भर काम करोगे आपको 25,000 मिलेगा, 35,000 मिलेगा. अच्छा काम करोगे, अच्छा जॉब होगा, हो सकता है 2 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ मिले. बट कभी आपने ब्लैंक चेक देखा है जॉब पे जाने के बाद कि नहीं मुझे ब्लैंक चेक हर महीने, ब्लैंक, नामुमकिन, इम्पॉसिबल. ये अल्लाह अज़्ज़ व जल करेंगे क़यामत के दिन. किसको? जिनका जॉब ये होगा कि बस सब्र कर ले. हम जॉब क्या है, तकलीफ आती है, बस सब्र कर लेंगे, अल्लाह पर दोष नहीं मनेंगे, अल्लाह को उंगलियां उठाकर नहीं बोलेंगे, लोगों में जाकर के अल्लाह की कंप्लेंट नहीं करेंगे. ऐसे लोगों के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल कहते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब. आपको काउंट में लाने को भी नहीं मिलेगा कि कितने जीरोस लिखना है, उतना अजर मिलेगा. किसको? सब्र करने वालों को. तो हमारी अपनी ज़िंदगियों में आजमाइशें आती हैं. हमारी अपनी ज़िंदगी का हमें ऑब्जेक्टिव, मकसद समझना है कि हमें जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस दुनिया में भेजा है, तो एक पॉइंट था जब हम छोटे से बच्चे थे, जैसे गोद में छोटी सी लड़की या लड़का सो रहे हैं, तो वैसे छोटे बच्चे थे हम. आते आते हम बड़े होने लगे. फिर
جب ہم بڑے ہونے لگتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی سارے ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ ہمیں صحیح ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ڈیسیجن ہمیں وہ لینا پڑتا ہے کہ اب میری عمر شادی کی ہو گئی ہے, میرے بابا میرے مما چاہتے ہیں, مائی موم ڈیڈ یہ چاہتے ہیں کہ میری شادی کر دیں, کس سے کروں شادی؟ بہت بڑا کویسچن ہے. کیونکہ یہ اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے وہ دوسرے ریلیجنز میں شادی کو لے کر کے ان کا ریلیجن ٹانگ نہیں اڑاتا. ایسا کیا ہے کہ ہمارا اپنا ریلیجن اسلام ہمارے اپنے شادی کے معاملے میں بھی ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے کہ ایسا کرو. جیسے بولتے ہیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع, کہ ایک عورت سے 4 چیزوں کو لے کر کے شادی کی جاتی ہے, لمالہا ولدینہا ولجمالہا ولحسبہا. او حالانکہ میں نے آرڈر الٹا کیا ہے, لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا, یہ بھی شاید آرڈر صحیح نہیں ہے. بہرحال آرڈر کی طرف نہ دیکھیں تو یہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے ایک انسان شادی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں انسٹرکشن ہے کہ ہم دیندار لڑکی کو چنیں شادی کرنے کے لیے. This instruction is especially for those who have not gotten married or for those parents who have their children. یعنی ایسے پیرنٹس کے لیے یہ سجھاؤ ہے, یہ انسٹرکشن ہے جن کے ابھی بچے بالغ ہوئے ہیں, جوانی ان کو چڑھی ہے, ابھی جوانی کے بعد ان کی شادی کا مرحلہ آنے والا ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ انسٹرکشن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 types of people again I remind. ایک وہ نوجوان جو خود بالغ ہو چکا ہے, والدین سے کہے جا کر کے موم ڈیڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, مجھے شادی کرا دو میری. حالانکہ لوگ بولیں گے آپ کو یا پھر ماما بولیں گے آپ کے بیٹا پہلے کما تو لو, پہلے کچھ قابل تو بن جاؤ, اس پر کسی اور دن بات کریں گے, میرا فوکس وہ نہیں ہے یا پھر اسکوپ وہ نہیں ہے. تو آگے بڑھتے ہوئے میں کہوں گا کہ جب اس طریقے سے کوئی لڑکا بڑا ہو جائے, شادی کی عمر ہو جائے اس کی, یا ایسے پیرنٹ جن کی اپنی بیٹی یا بیٹا بڑا ہو جائے, خاص طور سے بیٹا, میں بیٹی کی بعد میں بات کروں گا, بیٹا بڑا ہو جائے, اس کی شادی کرنے کا وقت آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگ عام طور پر 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اس لڑکی کا مال کتنا ہے, پیسہ کتنا ہے, بینک بیلنس کتنا ہے, اس کا باپ کیا کرتا ہے, اس کا بزنس کیا ہے, اس کا پراپرٹیز کتنے ہیں, وہ دیکھ کو شادی کرتے ہیں اس کی. دوسرا, کتنی خوبصورت ہے, اس کا فگر, ہاں وہی دیکھتے ہیں ہم لوگ, کیسا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, وہ کتنی ٹال ہے, وہ دیکھتے ہیں. اور اس کا سٹیٹس, سوسائٹی میں اس کا سٹیٹس, وہ سید خاندان سے ہے کیا, وہ خان کی ہے کیا, وہ پٹھان, وہ مرزا کی, یہ سٹیٹس دیکھتے ہیں ہم لوگ. یہاں پہ ہو سکتا ہے الگ الگ ہائیلی ہائی اسٹیٹس والے الگ لوگ ہوں گے, تو ان کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ شادی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمان لوگوں سے کہا ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کی چوائس کرنے کے لیے جب ہم کسی لڑکی کو اپنے گھر لانا چاہیں بیاہ کے, تو ہمیں اس کا دین دیکھنا ہے. کیوں؟ میں بتاؤں, پریکٹیکل بات بتاؤں. اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی, یا اگر وہ نوجوان اگر سن رہا ہے جو یہاں ہے اور اس کی شادی ابھی ہونے والی ہے تو سن لے, اگر تم اپنی بیوی کو سلیکٹ کرتے وقت یہ باقی کے کرائٹیرین دیکھو, نو پرابلم, بٹ سامنے سب سے سامنے فظفر بذات الدین تربت یداک, یہ ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے, اسپیشلی مجھ سے, ہر کسی کو, everyone should think, ہاں میرے سے بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فظفر بذات الدین, یعنی دیندار جو عورت ہے اس کا دل جیتو. دل جیتو مطلب اس کے ساتھ ٹیکسٹ میسیجنگ کر کے نہیں, اس کو, یعنی آپ خود اتنے اچھے اتنے نیک بن جاؤ کہ سامنے سے رشتہ قبول ہو جائے آپ کا. پھر تو اس طریقے سے نیک بنو گے. اس کا پریکٹیکل بینیفٹ بتاؤں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا, ہم مرد کیا کرتے ہیں عام طور پر, صبح اٹھے, ناشتہ کر لیا, فجر کی بات نہیں کر رہا میں, فجر تو پڑھنا گیون سب کو پڑھنا ہے, وہ فجر ناشتے کی بات کر رہا ہوں. ناشتہ کر کے ہم گھر سے جب نکلتے ہیں تو کئی مرتبہ ہم دوپہر کو بھی گھر کو نہیں آتے, شام کو رات کو گھر آتے ہیں کئی مرتبہ. اور شادی کے 2 سال 4 سال کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے پھول ہمارے گھر میں ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر آپ پیسے والی کے ساتھ شادی کرو گے تو وہ ہمیشہ شاپنگ میں رہے گی, ہاں امیزون پہ ہو یا باہر جا کر کے ہو, یا اور جس کا دین نہیں ہے اس سے شادی کرو گے تو وہ واٹس ایپ پہ رہے گی, یا ہو سکتا ہے وہ ٹیلی ویژن سیریلز میں رہے, یا اپنے فرینڈس کے ساتھ گاسپنگ کرنے میں لگی رہے, کٹی پارٹیز میں جانے کی کوشش کرے, یہ سب کرے گی. دیندار رہے گی. آپ باہر جا کر کے باہر کا چھور سنبھالتے ہو, دن بھر محنت کرنا ہے, کام کرنا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین پر رکھنے کی ذمہ داری اس دیندار لڑکی کی ہوگی.
اسی لیے دیندار لڑکی کو چننے کو کہا, کیونکہ آپ آرام سے سکون کے ساتھ ٹینشن کے بنا آپ جا کے باہر کما سکتے ہو. ورنہ گھر میں لا کر کے ایک دیندار کو نہیں بے دین کو رکھا ہے, آپ کا دن بھر یہی دماغ رہے گا, اوئے بچوں کو پڑھایا کہ نہیں, اوئے بچوں کو سلایا کہ نہیں, اوئے بچوں کو کھلایا کہ نہیں, یہ ٹینشن لگا رہے گا. تو اس حساب سے ہمیں دیندار لڑکیوں کی چوائس سلیکشن کرنی چاہیے. وہیں سملرلی وہ پیرنٹس, میں اب یہاں لڑکیوں سے نہیں, وہ پیرنٹس اب کیوں وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, آگے جائیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اللہ عز و جل نے بڑا بیوٹیفل ورب یوز کیا ہے وہاں پہ. عورتوں کو خاص طور سے انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنا نکاح خود نہ کریں. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. اگر کوئی لڑکی اپنا نکاح خود رچا لیتی ہے, ماں باپ کو بنا بتائے, باپ کی پرمیشن کے بنا, باپ کو ولی بنائے بنا خود نکاح رچا لیتی ہے, فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل, اس کا نکاح انویلڈ ہے, اس کا نکاح انویلڈ ہے, اس کا نکاح انویلڈ ہے. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. کیوں؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر وہ اس طریقے کے نکاح کے بندھن میں جاتی بھی ہے تو زنا کر رہی ہے. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرنٹس سے یا گارڈینز سے کہا. اس میں پھر تفصیل ہے, میں تفصیل میں جا نہیں سکتا. کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اگر تمہارے پاس کسی ایسے, کس کے پاس؟ ان لڑکیوں کے پیرنٹس سے کہا جا رہا ہے, اسپیشلی ڈیڈ سے کہا جا رہا ہے, یا اس کے چاچا سے کہا جا رہا ہے, دادا سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس میں یہ دو کوالٹیز ہوں. کون سی دو کوالٹیز؟ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ, اس کا دین اچھا ہے, اس کا اخلاق اچھا ہے, وہ کیریکٹر اس کا ڈھیلا نہیں ہے, اچھے کیریکٹر والا انسان ہے, اس کا دین اچھا ہے, فزوجوہ. ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر؟ بینک بیلنس کتنا ہے, مہینے میں کتنا کماتا ہے, اپنا گھر ہے کیا, اپنی گاڑی ہے کیا, اچھا پراپرٹیز کہاں کہاں ہے اس کی, یہی ہم, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, یہ سب دیکھتے ہیں ہم. ارے پتا چلا کہ آج اس کی کوالیفیکیشن دیکھ کر کے, اس کا 6 فگر پے چیک دیکھ کر کے, اس کا کہ بھائی اس کی سیلری 6 ڈیجٹس میں ہے, وہ دیکھ کر کے شادی کی. ادھر آپ نے شادی کی, اگر ادھر وہ اس کا جاب چلا گیا تو اس کا بینک بیلنس, وہ کتنے سارے لے کر کے گئے نا بڑا بڑا پیسہ یہاں سے, ویسا اس کا پیسہ ڈوب گیا تو. اسی لیے دو چیزیں, دین پر رہنے والا ہو اور اخلاق اس کا اچھا ہو. کس کا؟ مردوں کا اخلاق اچھا ہے. تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ ان لڑکیوں کے پیرنٹس سے کہا جا رہا ہے, والد سے کہا جا رہا ہے کہ فزوجو, ایسے لڑکے کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نکاح کر دو. نہیں کرو گے, ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض, ایسا نہیں کرو گے تو زمانے بھر میں, دنیا بھر میں فساد ہوتا رہے گا. آج کیا دیکھتے ہیں ہم, لڑکا لڑکی اتنا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے, نہ جانے کیا کیا. آج تو اویو, آپ کو پتا ہے, ہاں اویو, یہ سب کچھ ہوتا ہے آج کل. کیوں؟ لڑکوں کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ہاں اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہماری اپنی شادی میں اللہ عز و جل نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی ہیں. ایک بڑے صاحب ہیں ہمارے اپنے قرون الفاضلہ میں سے ہیں, وہ ہی از فرام آور رائچس پریڈیسیسرز. تو ان کا ایک ان کا نام بتاتا ہوں میں, ابو الاسود الدؤلی. یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربک گرامر پر کام کیا. عربک گرامر یعنی نحو اور صرف پر کام کیا. ہم جانتے ہیں نا حرف, فعل اور اسم, یہ سب سے پہلے انہوں نے بنایا تھا. علی رضی اللہ عنہ کے انسٹرکشنز پر, علی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں, ایک پوائنٹ ہے اپنی زندگی میں, اپنے بڑے بڑے بیٹوں سے ایک دن بیٹھا کر کے کہتے ہیں کہ احسنت الیکم کبارا وصغارا وقبل ان تولدوا, کہ میں تمہارے ساتھ, تم جب بڑے ہو تب بھی تمہارے ساتھ بیسٹ سلوک کیا ہے, تم جب چھوٹے تھے تب بھی تمہارے ساتھ اچھا, سب سے اچھا سلوک کیا ہے. جیسے یہ دیکھیں نا کتنی دیر سے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں, کتنا بہترین سلوک ہے یہ. وہ چھوڑ سکتے تھے ان کی اپنی وائف کے پاس, نہیں. تو ایسے نہ جانے کتنے اچھے اچھے کام ان صاحب نے, اپنے ابو الاسود الدؤلی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیے. وہ ریمائنڈ کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تم جب بڑے ہو تب بھی اچھا تھا تمہارے ساتھ. غور سے سنیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پیچھے لڑکیوں میں عورتوں میں ہلچل ہو رہی ہے, وہ بھی غور سے سنیں. تو ان سے کہا, اپنے بچوں سے کہا,
کہ تم جب بڑے ہو تب بھی میں تمہارے ساتھ بیسٹ سلوک کر رہا ہوں, تم جب چھوٹے تھے تب بھی تمہارے ساتھ بیسٹ سلوک کیا کرتا تھا, بلکہ تمہارے اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں نے تمہارے ساتھ بیسٹ سلوک کیا ہے. آئیں تھوڑا سا پریشان ہو گئے بچے. ڈیڈ پلٹ کر بولنے لگے, ڈیڈ وی انڈرسٹینڈ, آپ نے ہمارے ساتھ اب تک اچھا سلوک کیا, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں پھر بھی آپ ہمارے ساتھ اچھا بیہیویئر ہے, آپ کا بیسٹ بیہیویئر ہے, آپ ڈیڈ سے زیادہ فرینڈ لگتے ہو ہمارے ہاں ایسا. تو اور چھوٹے تھے یقیناً ہمیں پتا ہے آپ نے کتنی ٹافیز لا کر کے دیں, کیا کیا کھیلنے کودنے پینے, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے آپ کی اس میں پیرنٹہڈ میں انجوائے کیا ہے. بٹ ایک چیز آپ نے ابھی بولی ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اچھا سلوک کیا, وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں اخترت لکم من الامہات لا تسبون بہا, میں نے تمہارے لیے ایسی ماں کا چوائس کیا جو دین پر رہا کرتی تھی, دیندار ماں کو میں, یعنی جب میں نے اپنی شادی کی بات آئی تو میں نے دیندار لڑکی چنی اور اس لڑکی نے تمہیں صرف اور صرف اسلام سکھایا, غلط چیزیں نہیں سکھلائیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کو لے کر کے چوائسیز بنانی چاہیے. جب ہم شادی کے مرحلے میں ہوں, شادی کرنا چاہیں, یاد رکھیں کہ ہم دیندار لڑکی کا انتخاب کریں گے تو ہماری اپنی, کم سے کم ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ہمارا جو اپنا کٹمب, فیملی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ دین پر رہے گی. اور آپ کو سارے سماج کو سدھارنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. جیسے میں نے شروع میں پڑھا نا, قرآن کی آیت پڑھی, آپ کے سامنے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ, اہلیکم سے مراد آپ کے چچا, آپ کے دادا, آپ کے پردادا, آپ نہیں. وَأَهْلِيكُمْ سے مراد كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, آپ کی اپنی وائف, آپ کے اپنے بچے, یہ آپ کا اپنا کٹم ہے. بس اس کو دین پر رکھنے کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس پر خاص طور سے آج کل کے دور میں بچوں کو اور اپنے آپ کو دین پر رکھنا بڑا مشکل کام ہے. کیوں مشکل؟ اس لیے کہ یار انٹرٹینمنٹ کے آج کے دور میں اتنے سادھن آئے ہیں. یہاں وہ لوگ جو 40s اینڈ ابو ہوں وہ میری بات سے اگری کریں گے کہ اگر کوئی بری میگزین, پروفینٹی والی میگزین, ایڈلٹ میگزین, آج سے 30-40 سال پہلے اگر کسی کو سوچنا بھی ہوتا تو بھی اپلبدھ نہیں تھی. وہ کوئی ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ میں, ریڈ لائٹ ایریا میں جا کر کے وہاں تھوڑا بہت وہ کوشش کرو, ڈھونڈو, تلاش کرو, وہ کرو, یا پھر ہاسٹل میں جا کر کے کسی بڑے شریر لڑکے کے پاس جا کر کے پوچھو ویسی کوئی ناول, ویسی کوئی میگزین مل جاتی تو مل جاتی. آج اللہ المستعان اس کے اندر سب کچھ ہے. جتنی گھٹیا, جتنی گھناؤنی, جتنی گندی, جتنی بری, جتنی ننگی تصویریں آپ دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو. تو اس دنیا میں, خاص طور سے اس دور میں, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دین پر رکھنا بہت بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خود دیکھیں نا, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں, کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں, when was the last time I watched a movie, پچھلی کب میں نے کوئی مووی دیکھی تھی بیٹھ کر کے؟ کوئی نہیں ہوگا یہاں پر, اکا دکا کو چھوڑ کر کے, الا من رحم ربی, بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ یار پچھلے 5 سال سے میں نے ایک بھی فلم نہیں دیکھی, ایک بھی گانا نہیں سنا, ایک بھی سیریل نہیں دیکھا. ورنہ تو ہم عام طور پر فلمیں, گانے, سیریلز یہ چلا رہتا ہے. کسی بھی مسلمان کے گھر میں آپ ٹنگ ٹونگ کر کے 9 o'clock کو اندر انٹر کریں, ان کے گھر میں سیریل چل رہا ہوتا ہے. اور اب تو یہ میں نے کہا نا, اس کے آ جانے کے بعد وہ پرائم, وہ نیٹ فلکس, وہ زی5, وہ وی5, پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے. اور وہ اوپر سے وہ کرکٹ وغیرہ. اب پھر کرکٹ پر بحث نہیں کر سکتا کہ حلال ہے حرام ہے. وہاں پہ جو چیئر لیڈرز کام کرتی رہتے ہیں اور اس کے پیچھے جو انڈسٹری لگی ہے پیسہ بنانے کے لیے, اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ایسے میں آج کے دور میں مسلمان لوگوں کو اپنے دین پر اور اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے. آلسو بیکاز, اس لیے بھی, ٹائم کتنا ہے میرے پاس, اس لیے بھی یہ ہمارے لیے مشکل اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کو بھیجتے ہیں. کئی ایسے اسکولز ہیں جہاں پر پارٹیسپیشن ان دا ڈانس اینڈ دا میوزک پروگرامز از کمپلسری, پھر بھی ہم بھیجتے ہیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, ان کی ڈیٹیلز ڈائیولج کرنے والا نہیں ہوں میں, نیک, بڑے نیک انسان.
ان کے بچے بھی بڑے نیک, ان کے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں, مگر انفارچونیٹلی ان کے بچے ایسے اسکول کو جاتے ہیں جہاں پہ ان کو کمپلسری ہے ان کے لیے, آپ ڈانس نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے, مگر بیٹھے رہو وہاں پر, ڈانس مت کرو آپ. We understand, وہ بولتے ہیں اسکول والے, we understand that your religion is against dancing and music. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن ڈانس اور میوزک کو پروتساہن نہیں دیتا, آپ ٹھیک ہے مت آؤ, وہ فیس پے کرو, اور جب ڈانس کی کلاس چل رہی ہے تو بس کونے میں بیٹھے رہو. آپ مجھے بتاؤ 1 گھنٹے تک اگر اس طریقے سے میوزک چلتی رہے کہیں بھی, اچھے سے اچھا دیندار لڑکا بھی اگر وہاں بیٹھا رہے, فٹ ٹیپنگ شروع ہو جاتی ہے, بیٹھا رہے تو اس کے قدم, وہ کیوں, میوزک ہے ہی ویسی چیز. اس سلسلے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَاعَ, کتنی ایسی آیات ہیں جن کے بارے میں بات کروں. میوزک از ایبسولوٹلی حرام, پھر بھی ہم اپنے بچوں کو اسکول کو بھیجتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا کیوں نہیں ہے جو اس ماں کی طرح سوچے, اس ماں, کس ماں کی طرح, موسیٰ علیہ السلام کی موم. پتا ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی موم کے بارے میں, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کتنی زبردست آیت. آج کے دور میں ہم مسلمان پیرنٹس کو اپنے بچوں کو لے کر کے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے. الگ سوچو, کیونکہ سب جگہ میوزک میوزک میوزک, ہر جگہ میوزک بجتا ہے. ابھی دیکھیں نا یہاں پر اتنی دیر سے میوزک بج رہا ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم پتہ ہے ہم لوگوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے کیا کہا, ہم لوگوں کے بارے میں, کنتم خیر امہ, یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل. اس دنیا میں نہ جانے کتنی ریسز ہیں, کتنے لوگ ہیں الگ الگ دھرم پر چلنے والے. اللہ عز و جل ہمیں انگلی اٹھا کر کہتے ہیں یو آر دا بیسٹ. کبھی آئینے میں ہم نے اپنا چہرہ دیکھا ہے, کس حساب سے بیسٹ نظر آتے ہیں ہم, کیا کیا ہم نے, کون سا تیر مار لیا کہ ہمیں وہ ٹائٹل ملا کہ یو آر دا بیسٹ, کس حساب سے بیسٹ. اور اگر بیسٹ ہیں تو باہر جانے پر ہماری کوئی سنتا کیوں نہیں ہے, سب نفرت کیوں کرتے ہیں ہم سے. کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ کیوں کوئی ہماری ایک بات سننا پسند نہیں کرتا. وہ جو NYC میں جو نیا میئر بنا ہے مسلمان لڑکا, اس کو ہرانے کے لیے بلینز آف ڈالرز لگائے گئے. وہ ایک کیوں, مسلمان ہے, اس کا مت, ارے پتا بھی ہے مسلمان کسے کہتے ہیں, پتا بھی ہے سبمیشن کا معنی کیا ہے, نہیں پتا ہمیں. تو اٹ از ٹائم وی لرنڈ آل دیٹ. کب تک ہم پاس دا بک. ٹھیک ہے, وہ کیسے ہے پتا ہے, میرے باپ نے کبھی مجھے اسلام نہیں سکھایا. دس از واٹ وی تھنک, میں اپنے باپ کے بارے میں نہیں بول رہا, اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے, ویسا نہیں ہوا میرے ساتھ. تو ہم عام طور پر سوچتے ہیں میرے باپ نے کبھی مجھے دین نہیں سکھلایا, پھر بھی وہ چنگے تھے, پوری زندگی اچھی نکل گئی. میں بھی 35-40 کا ہو گیا ہوں, میرے ساتھ بھی کچھ انہونی, کچھ درگھٹنا نہیں ہوئی ہے, میں بھی ٹھیک ہوں. میں اپنے بچے کو کیوں دین سکھلاؤں, ٹائم ویسٹ. اس کو دنیا میں ڈالوں گا میں, نہیں بھائی مت ڈالو دنیا میں. دنیا کی اسکولز, ارے گندے ناچ ہوتے ہیں وہاں پر, چھوڑو, بچہ سدھر جائے گا, خود سے سیکھ. کیسے سیکھ لے گا خود سے, کیسے سیکھ لے گا خود سے. اس کے ساتھ جو اس کے آس پاس برے لوگ ہیں, بری کمپنی, بیڈ کمپنی, برے دوست ہیں, ان کا کیا, وہ دن رات غلط چیزیں سنتا رہتا ہے, اس کا کیا. اس کے اپنے کئی, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کشال نگر, بٹ آپ تھوڑا بڑے شہروں میں چلے جائیں, اینڈ آئی گیس اٹس ناٹ اے سیکریٹ اینی مور. ارے چھوٹے چھوٹے اسکولز میں ڈرگز بکتے ہیں, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, صرف 10 روپے میں ڈرگز کا ایک پیکٹ بکتا ہے. چھوٹے بچوں کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں. سو وائی آر وی ناٹ ایبل ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. ہم لوگ الگ کیوں نہیں سوچتے, جیسے موسیٰ کی ماں نے سوچا تھا. میں نے کہا نا, میں اپنے کنکلوژن پہ آ رہا ہوں, بالکل ختم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ میں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے اس وقت فرعون کو جب ڈر لگا, غور سے سنیے گا, 5 منٹ آپ کے چاہتا ہوں بس انشاءاللہ تعالیٰ, اٹینشن پلیز. تو جیسے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو ڈر لگا تھا. کیوں؟ فرعون نے ایک خواب دیکھا.
اور اس کی تعبیر پتا کی. اس کو پتا چلا کہ میرے کنگڈم میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے میرا ہی تخت گرا دے گا, مجھے ہی ڈی تھرون کر دے گا, مجھے ہی ملیامیٹ کر دے گا. تو میں کیا کرتا ہوں, پیدا ہونے والے ہر بچے کو ماروں گا. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, یذبح ابناءہم ویستحیین, جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے. کیوں آتا ہے یہ سب؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قرآن میں ریپیٹڈلی فرعون کا ہو, یوسف کا ہو, موسیٰ علیہ کاد القرآن ان یکون موسیٰ, کیوں ریپیٹیٹیولی سٹوریز کیوں آ رہی ہیں؟ یہ فیری ٹیل نہیں ہے. These stories are being told in the Quran for us to learn lessons from. اس میں سے ہر ایک سٹوری کی ہر ایک لائن میں ہم میں سے ہر ایک کے لیے لیسن ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو. تو میں بتاتا ہوں, اس وقت ہوا یہ تھا, فرعون کو جیسے ہی پتا چلا کہ اس کی زندگی, اس کی سلطنت خطرے میں ہے, اس نے ہر بچے کو مارنا شروع کیا, کاٹنا شروع کیا, ہر بچے کو. ایونچولی تھاؤزنز مار دیے اس نے. اس وقت کئی سال تک چلتا رہا یہ میساکر, کیا بولتے ہو, نرسا, کچھ بولتے ہیں ہندی میں, نرسنگھار. کئی سال تک چلتا رہا ہے نرسنگھار. پھر اس کے بعد اس کے اپنے جو لوگ ہیں, الملأ جسے کہتے ہیں, اس کے اپنے جو قریب رہنے والے لوگ, اس کے منسٹرز, انہوں نے کہا ہے اس طریقے سے سب کو مار دے گا تو کل کے دن لیبر کا کام کون کرے گا, جینیٹر کا کام کون کرے گا, وہ لو لیول کے جو جابز ہیں وہ کون کرے گا؟ اب تک تو یہی لوگ کرتے آئے ہیں ہمارے لیے. سب کو مار دو گے, یہ نسل چلی جائے گی, یہ لوگ بوڑھے ہو جائیں گے, تو ان کے بچے کون, سب کو مار دو گے, کون کام کرے گا؟ تب اس نے کیا کیا, اس نے 1 سال بچوں کو مارا, 1 سال چھوڑا, آلٹرنیٹ کیا اس نے. 1 سال مارے گا, 1 سال چھوڑے گا, 1 سال مارے گا, 1 سال چھوڑے گا, 1 سال مارے گا, 1 سال چھوڑے گا. جس سال اس نے مارنا تھا, اللہ کا بھی چیلنج دیکھیں, مسٹر فرعون یو وانٹ ٹو کل موسیٰ, ہاں او فرعون تم موسیٰ کو مارنا چاہتے ہو, نہ صرف موسیٰ پیدا ہوگا بلکہ موسیٰ تمہارے اپنے گھر کے اندر پلے گا. اللہ کی ترکیب, یفعل اللہ ما یشاء. تو اللہ عز و جل نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, اس وقت بالکل کنکلوڈنگ لائنز پہ ہوں میں, اس وقت موسیٰ علیہ السلام, اچھا ہوتا کیا تھا اس وقت, وہ جیسے ہی کوئی بھی پریگننٹ ہو گیا اس کا نام رجسٹریشن میں ہو جاتا تھا. موسیٰ کی وہ جو فرعون کی جو رجسٹری ہے اس میں نام چلے جاتا تھا. اور جیسے ہی اس کی ڈیلیوری کے ڈیٹ قریب آ گئے, اس کے گھر کے باہر 2 لوگ, 2 جلاد تعینات رہتے تھے. جیسے ہی کیوں بچے کے پیدا ہونے کی آواز آئی, جا کر کے دیکھا کہ اس کا جنڈر کیا ہے, لڑکا ہے, مار دو. ایسے کتنے. تو ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت بھی ایسا ہی تھا, مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے پیدا کرنا تھا, نبی بنانا تھا, اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سبق دینا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ عز و جل نے انٹویشن کیا, وحی نہیں کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جبریل وحی لے کر کے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ویسے ہی وحی لے کر کے یہ بھی نبی ہیں. نہیں, عورتیں نبی نہیں ہوا کرتی, عورتیں رسول نہیں ہوا کرتی. تو اس حساب سے اللہ عز و جل نے صرف ان کے دماغ میں یہ خیال ڈالا. انٹویشن کا مطلب یہاں پر, یا اوحینا کا مطلب ہے ان کے دماغ میں اللہ عز و جل نے خیال ڈالا. کیا خیال ڈالا بھائی؟ دیکھو, اسکول کو بھیجو گے, آج کی کانٹیکس میں, ہاں, اسکول کو بھیجو گے, آپ کے بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے, آپ کے بچوں کے سفلی جذبات کو, کارنل ڈیزائرز کو بگاڑا جا رہا ہے, آپ کے بچوں کو ننگی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں, آپ کے بچوں کو ڈرگز دیے جا رہے ہیں, آپ کے بچوں کو ناچ گانا سکھایا. یہ تو ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کو الحاد سکھایا جا رہا ہے, آپ کے بچوں کو ایتھیزم سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا اپنے آپ سے وجود میں آ گئی, دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایسے میں کیا کرو گے؟ اس وقت موسیٰ کو ڈر لگا تھا کہ میرا بچہ اگر فرعون کے کارندوں کے ہاتھ لگ گیا تو مارا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ عز و جل نے کہا پہلے تو دودھ پلاؤ اس کو, پھر اس کے بعد جب ڈر لگ رہا تھا کہا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اس کو دریا میں بہا دو. سوچ کر دیکھیں کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنی آنکھوں کے سامنے دریا میں بہانا پسند کرے گی. میں اسی چیز کی بات کر رہا ہوں. ہم میں سے ہر ایک کو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں آس پاس جو ریورز ہیں ان میں لے جا کر کے ہم اپنے بچوں کو بہا دیں, وہ میں نہیں کہہ رہا. الگ سوچیں,
سب سے الگ سوچیں. اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کی آخرت کو, اپنے بچوں کے دین کو بچانے کے لیے ہمیں سب سے الگ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سوچیں کہ جیسے اس وقت موسیٰ نے اپنے بیٹے, موسیٰ کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالنے میں ڈال کر کے پانی میں بہا دیا, اللہ عز و جل نے ان سے وعدہ کیا تھا, ہم اس کو انا رادوہ الیک, ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ ہم اس کو تمہارے پاس واپس لا کر کے رہیں گے. ایسے ہی اللہ عز و جل کی گارنٹی ہم میں سے ہر ایک کو ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دین کو لے کر کے احتیاط کرے گا تو اللہ عز و جل ہمیں اور ان بچوں کو انشاءاللہ تعالی دین, جنت, بلکہ اس دنیا میں دین اور آخرت میں جنت عطا کریں گے. آخری بات انشاءاللہ تعالی, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے ہر ایک کو جب بچے ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ہم میں سے ہر ایک پر ایک ذمہ داری ڈالتے ہیں. کلکم راع, ہم میں سے ہر ایک چرواہا ہے. ہمارے اپنے بچوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. ہم دوسروں کے بچوں کی, سوسائٹی کے بچوں نہیں, ہم اپنے بچوں کی فکر کریں سب سے پہلے اپنے بچوں کی. تو اگر ہم اپنے بچوں کی آخرت کی اور ان کے اسلام کی فکر کیے بنا اس دنیا سے چلے جائیں گے, اللہ عز و جل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے شخص پر اللہ عز و جل نے جنت حرام کر دی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے کٹمب کی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اس حساب سے ہمیں اپنی عورتوں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے, ابھی مردوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ اب گھر جانے کے بعد اپنے عورتوں کی کلاس لگائیں, نہیں, پہلے ہم سدھریں, خود بخود انشاءاللہ تعالی وہ لوگ سدھر جائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, ہمارے اپنے بچوں کو ایمبیسڈرز آف اسلام بنائے کل کے دن. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.